اچھا میں آپ کو ویسے ہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ کل آزاد کشمیر کے جو ہنگامے ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے حکومت نے کچھ اعلانات کیے تھے، نوٹیفیکیشن جاری ہو گئے بجلی کے حوالے، آٹے کے حوالے سے، اور وزیر اطلاعات صاحب جو ہیں انہوں نے بھی خوشخبری سنا دی، سب نے خوشخبری سنا دی، اور جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی تھی آزاد کشمیر کی اس نے بھی ہڑتال ختم کر دی اور کہا جی کہ اب ہم پرامن طریقے سے چلیں گے۔ لیکن کل رات کو باغ سے تعلق رکھنے والے ایک شاعر ہیں احمد فرحات صاحب، ان کو اٹھا لیا گیا ہے ان کے گھر سے، اور وہ گھر جو ہے ان کا راولپنڈی میں ہے۔ اچھا وہ بڑے مشہور آدمی ہیں، اور کیوں مشہور ہیں؟ اپنے ان اشعار کی وجہ سے، تو ان کو اٹھا لیا گیا ہے، اور اس پہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے اس نے حکم دیا ہے، نوٹس جاری کیے ہیں کہ بتایا جائے کہ ان کو کس نے اٹھایا ہے، کس نے ان کو لاپتہ کیا ہے۔ لیکن ملک صاحب آج جو ایک پریس کانفرنس کی ہے، اور بھی کچھ حکومتی شخصیات پریس کانفرنس کر رہی ہیں، ٹارگٹ لگ رہا ہے عدلیہ ہے، تو لگتا یہ ہے کہ آپ اور تحریک انصاف تو ایک پیج پہ آ جائیں، شاید بات چیت آپ کی شروع ہو جائے، لیکن یہ جو معاملہ ہے احمد فرحات کو بھی اٹھا لیا، اور پھر جوڈیشری جو ہے اس کے ساتھ بھی جو محاذرہ ہی چل رہی ہے، تو سٹیبلٹی کیسے آئے گی پھر پاکستان؟ ایک تو پہلی بات تو یہ کہ کسی کو ابھی مجھے تو معلوم نہیں ان کے اوپر کیا کیس ہے اور کس نے اٹھایا ہے، مجھے پتا ہوتا تو میں ان پر یہ الزام لگایا گیا ہوگا کہ جی انہوں نے ہنگاموں کو بڑھانے کے لیے کوئی نظم کہہ دی ہوگی یا کوئی ٹویٹ کر دی ہوگی، جی کیونکہ مجھے پتا نہیں ہے، میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں۔ اور اسلام آباد پولیس نے بھی کچھ نہیں بتایا جی، آپ کو ضرور ہوگی کوئی خبر، میرے پاس نہیں ہے، میں اس وجہ سے تبصرہ کروں، پتہ چلے کوئی کرائم تھا تو پھر اور بات ہے، مگر اگر بلا وجہ اٹھایا گیا تو کسی کو نہیں اٹھایا جانا چاہیے، یہ تو مناسب بات نہیں ہے۔ اب میں واپس آتا ہوں جو بات آپ اٹھا رہے ہیں، دیکھیں ایک تو یہ ہے، میں زین بھائی نے آج بہت اچھی بات ہے، انہوں نے تو وہ بات کی ایسے مجھے لگا جیسے میرے منہ کی بات انہوں نے چھین لی، اور بہت اچھا کیا، مجھے بہت اچھا لگا جو انہوں نے کہا، آگے بڑھنے کا کہا، کیونکہ جب میاں شہباز شریف صاحب نے حکومت بنانے سے پہلے دعوت دی تھی تو ان کا بھی مقصد یہی تھا کہ اگر پیپلز پارٹی آپ کے ساتھ ملنے کو تیار ہے، اور انہوں نے باقاعدہ خورشید شاہ صاحب نے دعوت دی، تو انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کیجئے حکومت بنا لیں تاکہ یہ تمام مسائل کا حل جو ہے وہ آپ اپنی حکومت میں طے کریں، آپ کو یہ نہ لگے کہ یہ بڑی پریجوڈیشل ایک طریقہ کار ہے جس سے ہمیں وکٹمائز کیا جا رہا ہے یا اصلیت کو سامنے نہیں لایا جا رہا ہے۔ یہ ان کی بات ٹھیک ہے، ہمارے اپنے اراکین آپ کے پروگرام میں آ کے کہتے رہے کہ ہمیں ہروایا گیا ہے، ہم جی ٹی روڈ پہ ہار گئے، فیصل آباد میں ہار گئے، گجرانوالہ میں ہار گئے، تو ہمارے بہت سے اراکین ہیں جن نے مانا ہم ہارے، بہت سے اراکین ہیں جن نے بہت شکایت کی، مولانا جو ہیں وہ شکایت کرتے پھرتے ہیں کہ مجھے ہرایا گیا، نیشنلسٹ یہ شکایت بلوچستان میں کرتے پھرتے ہیں کہ ہمیں ہرایا گیا، ہر بندہ شکایت کر رہا ہے۔ تو شہباز شریف نے کہا کہ آپ حکومت بنا لیں، کیونکہ آپ کہتے ہیں ہم سب سے بڑے وکٹم ہیں، آپ آئیے، آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھیے، پیپلز پارٹی نے ہم سے نہیں لی وزارت، تو آپ سے کیوں لینی تھی؟ تو آپ حکومت بنائیں، اور پھر اپنی لیڈرشپ کے اندر آپ دیکھیں ان تمام معاملات کو۔ مقصد کیا تھا؟ وہ تھا جو آج زین صاحب نے کہا، قریشی صاحب نے کہا ہے کہ آئیں آگے چلتے ہیں، آپ دیکھ لیں ان الیکشنز کو بھی اور اگلے آنے والے الیکشنز کو بھی، کوئی طریقہ کار وہ طے کریں کہ کسی دن تو ہمیں رکنا ہے، کسی دن تو بہتری کی بات کرنی ہے، تو کیوں نہ وہ بہتری کی بات ابھی کر لی جائے۔ جو تناؤ چل رہا ہے عدلیہ میں بھی، اور عدلیہ کے ساتھ بھی تناؤ جو چل رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ عدلیہ بھی ایک عجیب پولرائزیشن کا شکار ہو گئی ہے۔ یعنی ایک پروگرام میں ہم جاتے ہیں تو 6 ججوں کا جو لیٹر ہے اس کی بات ہو رہی ہوتی ہے، ایک پروگرام میں ہم جاتے ہیں تو صدیقی صاحب جو جسٹس صدیقی تھے ان کی بات ہو رہی ہوتی ہے، جو جسٹس صدیقی کی بات کرتے ہیں وہ ان کی بات نہیں کرتے، جو ان کی بات کرتے ہیں وہ جسٹس صدیقی کی بات نہیں کرتے، آپس میں بینچ بیٹھتے ہیں تو آپس میں نوک جھوک کرتے ہیں۔ لیکن یہ جو 6 جج ہے انہوں نے اپنے خط میں لکھا ہے کہ جو جسٹس شوکت عزیز صدیقی کے ساتھ ہوا ہم ان کی حمایت کرتے ہیں، ان کے موقف جی مگر اس کے بعد تو بات آگے نہیں بڑھتی نا، صدیقی صاحب والی بات تو بڑھتی نہیں ہے آگے، ہم جب آپس میں بیٹھتے ہیں تو ہم وہاں سے تو سر آپ حکومت میں ہیں، شوکت عزیز صدیقی صاحب نے جنرل فیض پہ الزام لگایا ہے، آپ جنرل فیض کے خلاف کارروائی کریں۔ میں نے آپ کو جس دن چیف جسٹس صاحب نے بال چھوڑی ہم نے اٹھا لی، اور اسی دن ہم نے کہا کہ بنا دو کمیشن بناؤ اور اس کی انویسٹیگیشن، مگر اگلے دن ہی بال واپس اٹھا لی چیف جسٹس صاحب نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم اس کا خود کریں گے، کیونکہ جو کمیشن ہے اس نے تو جنرل فیض کے
حق میں رپورٹ لکھ دی ساری. سر بات میں تو آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، آپ کی بات صحیح ہوگی کیونکہ وہ تو جو گئے سینئر اراکین جنہوں نے وہاں پہ بیانات دیے، میں نے وہ رپورٹ نہیں پڑھی جو لکھی نہیں. گئی جنرل فیض کو تو اس کمیشن نے بلایا ہی نہیں. نہیں، میں کچھ اور بات کر رہا ہوں، آپ اور کمیشن کی بات کر رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں جب یہ 6 ججز کا خط گیا تو 1 جسٹس کا کمیشن، وہ جن نے انکار بعد میں کر دیا کہ میں نہیں اس کمیشن کو لیڈ کروں گا، وہ تصدق جیلانی صاحب نے، تو جس وقت سرکار کے ہاتھ گیند آئی تو انہوں نے کہا کہ کمیشن بناؤ، تحقیق کرو. پھر چیف جسٹس نے خود اٹھا لی، نہیں ہم کریں گے تحقیق، ہمارا بڑا بینچ جو ہے اس کو تحقیق کرے گا. وہ تحقیق کر رہے ہیں، اس تحقیق میں نوک جھوک بھی آ رہی ہے. لیکن یہ تو آپ مانیں گے کہ ججوں کے اندر پولرائزیشن ہوئی ہے. یہ بھی آپ مانیں گے جسٹس منصور علی شاہ یا دیگر جو ججز نے وہ جو پہلے کیسز میں بیانات دیے تھے کہ عدالت کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، ججوں کو ایسا نہیں دکھنا چاہیے، یہ کوئی بیانات میرے آپ کے تو نہیں تھے. یہ تو اسی سپریم کورٹ کے کچھ جج دوسرے ججز کے بارے میں بیانات دے رہے تھے. یہ ڈی پولرائزیشن، جیسے میں اور زین صاحب آج ڈی پولرائزیشن کی بات کر رہے ہیں، عدلیہ کے اندر بھی ایک ڈی پولرائزیشن ہونی چاہیے. عدلیہ اور ایگزیکٹو کے درمیان بھی تھوڑی سی ڈی پولرائز. اب یہ میں بڑے احترام سے یہ بات کروں گا کہ ایک سلوشن پریزنٹ کیا جائے اور یہ کہا جائے کہ اس سلوشن میں جو موبلٹی کا سلوشن ہے، لوگ لڑکیوں کو چھیڑیں گے، لوگ بسوں میں نہیں چھیڑیں گے، لوگ اب دوسری پٹرول والی موٹر سائیکلوں میں نہیں چھیڑیں گے. ایگزیکٹو کی جو سپریشن ہے عدلیہ کے ساتھ اور جو ہم ایک دوسرے کے کام میں انفرنج کرتے ہیں، آئین نے بڑی کلیئرلی طے کیا ہوا ہے. اچھا، لیکن اگر آپ وہ جو جسٹس شاہد کریم صاحب ہیں ان کی اگر آپ ججمنٹس دیکھیں جی اچھی ہوں گی، بڑی ٹیکنیکلی بڑی ساؤنڈ ججمنٹس. ارے بھائی بہت اچھی ہوں گی. میں تو ان کی ججمنٹس پہ نہیں تبصرہ، میں تو وہ بیان پہ کہہ رہا ہوں کہ ایک یعنی حکومت ایک انیشیٹو لانا چاہتی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ایک برج بنا دینا چاہیے، یا یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی برج بنا دینا، یا ہم سمجھتے ہیں کہ لاہور میں میٹرو بنے، یہ سمجھتے ہیں پشاور میں میٹرو بنے، اور اس پہ بیان بازی جیسے ہماری نوک جھوک ہوتی ہے، اس میں اگر ججز بھی شرکت کرنا شروع کر دیں تو اس سے چلیں. یہ آپ کی بات ویلڈ ہے. میں آپ کے پاس آ رہا ہوں، لیکن میں چلتے چلتے ایک بریک لینی ہے. میں نے بریک پہ جانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو پنجاب گورنمنٹ نے کہا ہے نا کہ ہم الیکٹریکل بائکس نوجوانوں میں تقسیم کریں گے، یہ جو الیکٹریکل بائکس ہیں بیٹری سے چلتی ہیں، اور یہ جو یہ امریکہ اور بہت سے یورپی ممالک میں کیا مسائل کریٹ کر رہی ہے، اور نیو یارک میں ان پر پابندی لگانے کا مطالبہ کیوں کیا جا رہا ہے، اس پر میں کسی وقت بات کروں گا پنجاب گورنمنٹ کے کسی نمائندے کے ساتھ. ون سائیڈڈ میں بات نہیں کروں گا. جی بالکل. مگر ساتھ کے ساتھ پورا جو چین کا ریولوشن ہے موبلٹی کا، اس پہ بھی کسی کو بلا لیجیے گا.